الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مختصر حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، اور اس مہینے کے متعلق عوام الناس بالخصوص خواتین میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس اور آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ ہے، تو اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مہینے کے متعلق پائی جانے والی تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا. رب کریم سے دعا ہے کہ فقیر کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 131 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو جب انہیں کوئی بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے. أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، خبردار سن لو، ان کے حصے کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر کو خبر نہیں. حضرات محترم، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب فرعونیوں پر کوئی مصیبت یعنی قحط سالی وغیرہ آتی تھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب سے یہ لوگ ہمارے ملک میں ظاہر ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں آئے ہیں، اس وقت سے ہم پر آفتیں اور مصیبتیں اور بلائیں نازل ہونے لگی ہیں، یعنی ان کے اس ملک میں آنے کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں اور بلائیں نازل ہو رہی ہیں. حضرات محترم، اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب انسان مصیبتوں، آفتوں اور آزمائشوں میں پھنستا ہے تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگتا ہے. مگر فرعون اور اس کے ساتھی یہ ایسے سرکش اور جاہل لوگ تھے کہ جب ان پر عذابات اور مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی تو اس وقت بھی ان کی آنکھیں نہ کھلتی، بلکہ اس وقت ان کا کفر اور سرکشی اور نافرمانی اور زیادہ بڑھ جاتی. وہ اس طرح کہ جب انہیں کوئی نعمت ملتی یا انہیں کوئی خوشی کی خبر ملتی یا ان کے پاس چیزوں کی فراوانی ہوتی تو اس وقت یہ کہتے کہ یہ تو ہماری اپنی کوششوں سے ہے، یہ تو ہماری اپنی وجہ سے ہے، ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، اس وجہ سے ہم پر یہ نعمتیں نازل ہو رہی ہیں. لیکن جب ان پر کوئی عذاب یا کوئی آفت یا کوئی مصیبت نازل ہوتی تو اس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے اور کہتے کہ یہ سب ہم پر جو عذابات نازل ہو رہے ہیں
یہ سب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے ہم پر یہ عذابات نازل ہو رہے ہیں۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ کا نزول تو فرعونیوں اور اس کے ساتھیوں کی مذمت کو بیان کرنے کے لیے ہوا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونیاں لیتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی ماہ صفر المظفر کے حوالے سے لوگوں کے درمیان بہت سی خرافات اور بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ یہ مہینہ زمانہ جاہلیت میں منحوس اور آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا سمجھا جاتا تھا، اور بعض لوگ تو اس مہینے میں شادی بیاہ اور کوئی خوشی کی تقریب بھی نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ اسی صفر المظفر کے مہینے میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائی تھی۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر ماہ صفر میں شادی کرنا منحوس ہوتا تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی اس مہینے میں شادی فرماتے؟ بلکہ صفر المظفر تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو فتح خیبر سے نوازا، یعنی ان کو اتنی بڑی فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کا یہ باطل نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگوں کے درمیان یہ پایا جاتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ بدشگونیاں یعنی برے گمان کی وجہ سے اپنے مطلوبہ کام سے رک جاتے تھے، لیکن اسلام نے بدشگونی کو باطل قرار دیا اور بتایا کہ کسی نفع کے حصول یا کسی نقصان کو دور کرنے میں شگون کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ مؤثر حقیقی تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور بدشگونی جو ہے یہ ہندوانہ، جاہلانہ اور کافرانہ رسم ہے۔ حضرات ذی وقار، اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ آیت کریمہ میں جو بدشگونی کی اتنی مذمت بیان کی گئی ہے تو بدشگونی کہتے کسے ہیں، بدشگونی کے معنی کیا ہیں، بدشگونی سے مراد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، شگون کا معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز یا کسی شخص یا کسی عمل یا کسی وقت یا کسی آواز کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا، یہ شگون کہلاتا ہے۔ پھر شگون کی بنیادی طور پر دو قسمیں بنتی ہیں، ایک اچھا شگون جسے ہم نیک شگونی کہتے ہیں، اور دوسرا برا شگون جسے ہم بدشگونی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سفر پر نکلتے ہوئے کوئی خوشی کی خبر سنا دے یا کوئی اچھی دعا دے دے، تو اس خوشی کی خبر سنانے کی وجہ سے یا اچھی دعا دینے کی وجہ سے انسان کے دل میں اس امید کا بڑھ جانا کہ انشاءاللہ عز و جل میرا سفر اب اچھے سے اور آسانی سے گزرے گا، تو یہ نیک شگون کہلاتا ہے۔ یا اسی طرح کسی کام کے شروع کرنے کا ارادہ ہے، کسی کام کے آغاز کرنے کا ارادہ ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ میں بدھ کے دن سے اس کام کا آغاز کروں گا، کیونکہ بدھ کے دن سے جو کام شروع کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ کام تکمیل تک پہنچتا ہے، تو یہ بھی نیک شگون کہلاتا ہے۔ یا اسی طرح کسی کام سے جاتے ہوئے سامنے سے کالی بلی گزر جائے یا کالا کتا گزر جائے، اور یہ سوچ کر انسان اس کام سے رک جائے کہ یہ کام میرے حق میں صحیح نہیں ہے، تو یہ بدشگونی کہلاتا ہے۔ یا اسی طرح کسی شخص کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ شخص منحوس ہے، اگر اس کا چہرہ دیکھ لیا جائے تو کام میں خلل واقع ہوتا ہے اور وہ کام درست اور صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، اور وہ اس وجہ سے اس کام سے رک جائے، تو یہ بدشگونی کہلاتا ہے۔ بدشگونی اور نیک شگونی کی تعریفات کو جان لینے کے بعد آئیے اب ہم چلتے ہیں ان دونوں کے احکام کی طرف کہ آیا شریعت کے نزدیک ان دونوں کا کیا حکم ہے۔ تو یاد رکھیے، امام محمد آفندی رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بدشگونی لینا ناجائز اور حرام، جبکہ نیک شگونی لینا مستحب ہے۔ اسی طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسلام میں نیک شگونی لینا جائز ہے اور بدشگونی لینا حرام اور ناجائز ہے۔ سامعین محترم، یہ بات بھی یہاں ذہن نشین رہے کہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے دل میں برے شگون کا خیال آ جاتا ہے، تو اس لیے کسی شخص کے دل میں
برے شگون کے خیال آتے ہی اس پر ناجائز اور حرام اور گناہ کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ اگر صرف برے خیال کے آتے ہی اس پر ناجائز اور حرام اور گناہ کا فتویٰ لگاتے ہوئے اسے سزا کا حقدار قرار دے دیا جائے تو یہ تو اس شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا لازم آئے گا، اور یہ بات شرعی تقاضے کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر جان کو اس بات کا مکلف یعنی ذمہ دار بناتا ہے جو اس کی وسعت اور قدرت میں ہو۔ اسی بنا پر اگر کسی شخص نے بدشگونی کا خیال دل میں آتے ہی اسے جھٹک دیا اور اس کی طرف ذہن اور دل اور خیال کو منتشر نہ ہونے دیا تو اس شخص پر کوئی حکم نہیں لگے گا اور وہ شخص گناہ کا مرتکب نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے بدشگونی آتے ہی اس کو دور نہ کیا بلکہ اس کی تاثیر کا اعتقاد رکھا اور اسی اعتقاد کی بنا پر اس کام سے رک گیا تو اس صورت میں وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ یعنی اگر دل میں بدشگونی کا خیال آتے ہی اس شخص نے اپنے دل کو اس طرف متوجہ نہ ہونے دیا تو اس صورت میں وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس شخص نے برے شگون کے دل میں آنے کے بعد اس کو قائم رکھا اور اسی اعتقاد پر رہا اور اس کام سے رک گیا تو اس صورت میں وہ شخص گناہ کا مرتکب اور سزا کا حقدار کہلائے گا۔ سامعین محترم، قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر صراحت اور وضاحت کے ساتھ مختلف الفاظ میں مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بدشگونی کی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، یعنی زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بدشگونی کی مذمت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ انسان کو دنیا میں جو مصیبت، جو آزمائش اور جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کسی دوسرے انسان کی وجہ سے نہیں پہنچتی، بلکہ انسان کو جو مصیبت اور تکلیف اور آزمائش پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں پہنچتی بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ ان تمام آیات بینات میں اللہ رب العزت نے بدشگونی کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو جو بھی مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے، اور انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر انسان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کے سبب پہنچتی ہے، اس میں کسی غیر کا دخل نہیں ہوتا، لہٰذا اس وجہ سے کسی سے بدشگونی لینا ناجائز اور حرام ہے، اور کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی چیز سے بدشگونی لے، کیونکہ یہ تو مشرکوں کا کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، یعنی یہ بدشگونی جو ہے یہ مشرکوں کا کام ہے اور ہمارے ساتھ اس بدشگونی کا کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی بدشگونی کی مذمت واضح نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدشگونی لینے والے کو مشرک قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ بدشگونی لینا یہ مشرکوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی چیز سے بدشگونی لیں، بلکہ مسلمانوں کو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اذا تطیرتم فامدوا، یعنی جب کوئی بدشگونی تمہارے ذہن میں آئے، برا خیال تمہارے ذہن میں آئے تو تم اس کام سے نہ رکو بلکہ اس کام کو کر گزرو۔
اور مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ان کے دل میں کسی بھی کام یا کسی بھی چیز کے متعلق کوئی بدشگونی یا برا خیال آئے تو وہ یہ پڑھے لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ پڑھے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو کر ڈالے۔ لیکن پھر بھی اگر مرضی کے مطابق نتائج نہ نکلیں یا کوئی بیماری یا پریشانی یا کوئی الٹ کام ہو جائے تو پھر بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی مجھے مصیبت پہنچی ہے یا جو بھی آزمائش پہنچی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ میرے اپنے اعمال کے سبب ہے، کسی انسان کا اس میں کسی قسم کا بھی دخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچتی۔ حضرات محترم، اب اس پوری تقریر کو جان لینے کے بعد انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدشگونی کے اسباب کیا ہیں، یعنی کن اسباب کی بنا پر انسان کے دل میں بدشگونی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ انسان کے دل میں یہ بدشگونی جیسی بیماری پیدا ہو جائے تو پھر اس کا علاج کس طرح کیا جائے تاکہ اس علاج کے ذریعے سے اس بیماری کو، بدشگونی کی بیماری کو ختم کیا جائے۔ تو یاد رکھیے صوفیاء کرام نے بدشگونی کے اسباب اور اس کے علاج کے حوالے سے کئی وجوہات اور اسباب بیان فرمائے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں بدشگونی کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا سبب اسلامی عقائد سے لا علمی ہے، کیونکہ جب تقدیر کے معاملات کا انسان کو علم نہیں ہوگا تو اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ مجھے یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ آزمائش جو پہنچ رہی ہے یہ کیسے پہنچ رہی ہے، کس وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ تو اس لیے بدشگونی کے پیدا ہونے کا سب سے پہلا سبب جو ہے، جو بڑا سبب ہے، وہ اسلامی عقائد سے لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان تقدیر کے معاملات کو جانے، اس کو سیکھے، اس کا علم حاصل کرے۔ پھر تقدیر کے معاملات کو سیکھنے کے بعد انسان اپنے دل میں یہ پختہ اعتقاد رکھے کہ دنیا میں انسان کو جو بھی مصیبت، تکلیف، برائی، بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے علم ازلی سے جان کر اس کو تقدیر میں لکھ دیا، یعنی انسان جو کرنے والا تھا یا جو اس دنیا میں اس نے آ کر کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی اپنے علم ازلی سے جان کر اس انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو جب وہ اس طرح اعتقاد رکھے گا تو بدشگونی اس کے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ جب بھی کوئی انسان کو نقصان پہنچے گا تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے بھی جو تکلیف پہنچی ہے، جو مصیبت پہنچی ہے، یہ میری تقدیر میں لکھی ہے، یہ کسی دوسرے انسان کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ میری تقدیر میں ہی اسی طرح لکھا ہے۔ بدشگونی کا دوسرا سبب اللہ عز و جل پر توکل کی کمی ہے، یعنی اللہ عز و جل پر بھروسے کی کمی کی وجہ سے انسان کے دل میں بدشگونی اور برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ جیسے ہی کوئی بدشگونی دل میں آئے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو رد کر دے، اس کو دل سے دور کر دے، اس کی طرف ذہن کو منتشر نہ ہونے دے، تو اس سے بھی بدشگونی ختم ہوگی اور بدشگونی کا خیال دل سے جاتا رہے گا۔ بدشگونی کا تیسرا سبب بدفعلی ہے، یعنی بدفعلی کی وجہ سے انسان بدشگونی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے مطلوبہ کام سے رک جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب بھی کسی کام میں بدفعلی نکلے، یعنی یہ کام کرنا آپ کے حق میں درست نہیں ہے، تو اس بدفعلی کی وجہ سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کام کو کر گزرے اور اپنے دل میں اس خیال کو جگہ مت دے کہ اس بدفعلی کی وجہ سے میرے کام میں خسارہ ہوگا یا میرے اس کام میں خلل واقع ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو کر گزرے۔ اس کے علاوہ بھی صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور علماء اعظام نے مختلف کتب میں بدشگونی کے بہت سے اسباب اور ان کے علاج بھی ذکر فرمائے ہیں۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو
اس طرح کے باطل اور غلط نظریات سے بچنے، خصوصاً بدشگونی جیسے باطنی امراض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے، اور جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔